سورۃ نجم مکی ہے، 62 آیات اور 3 رکوع ہے، نزول میں 23 ہے اور ترتیب میں 53 ہے، قیامت کے علاوہ وحی کے مختلف مراحل کے بیان میں ہے۔ اس صورت میں شفاعت قہریہ کی نفی ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کوئی فرشتہ سفارش نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں بعض معاشرتی نظریات اور رسوم کا رد ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبنے لگے۔ شیخ عبد القادر نے کیا شعر کہا ہے، افلت شموس العالمین وشمسنا، افلت شموس العالمین وشمسنا، ابدا علی افق العلا لا تغربو، بہت سارے سورج طلوع ہوئے پھر جا کے بجھ گئے، لیکن ہمارا سورج محمد الرسول اللہ جب سے آئے، جب سے دنیا ہے، ان کی نبوت قائم رہے گی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، صوفیاء کہتے ہیں قسم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قد و کاٹ کی، جس وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں، حضرت سجدے میں جاتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، دوسری جگہ واضح ہے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نہ بہکے ہیں تمہارا پیغمبر، وما غوا، اور نہ نیچے ہوئے ہیں، ضل یا دل بٹک جانا، اور غوا غویہ یغوا یا غوا یغوی کے معنی ہے قدم ایسا رکھنا کہ پھسل جائے۔ یعنی یہ پیغمبر ہر اعتبار سے کامل العقل، کامل العلم اور نبوت میں نہایت کامیاب ہے۔ وما ينطق عن الهوى، بات نہیں کرتے خواہشات سے اپنی طرف سے، ان هو الا وحی یوحیٰ، نہیں ہے یہ مگر وحی ہے جو ان کو کی جاتی ہے۔ آیت سے استدلال کیا گیا کہ پیغمبر کی گفت و شنید بھی وحی کی قسم ہے۔ آیت میں ضمانت لی گئی کہ پیغمبر کی خواہشات نہیں ہے، سب کے سب حیات وحی ہے۔ آیت سے نبی کی سنت اور حدیث کا دلیل شرعی ہونا، حجت ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ علمہ شدید القویٰ، ان کو سکھایا ہے بڑے طاقتور نے، جبریل نے۔ ذو مرہ، جو صحت والے ہیں، فاستویٰ، بالکل سیدھا ہو گیا تھا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ اوپر کنارے پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا، پھر قریب آیا، فَتَدَلَّىٰ، وہی سے لٹک گیا، پیغمبر کو اپنی اصلی شکل دکھانی۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پس ہو گیا مانند 2 کمانوں کے پشت یا اس سے بھی نزدیک۔ عربی میں جب کوئی کسی کو کہتے ہیں کہ میرا دوست میرا بہت قریب ہے، تو 2 کمانوں کا جو پیچھے ڈنڈا ہوتا ہے وہ ملا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایسے قریب ہیں۔ اور فارسیان کہتے ہیں من و دوستی چو 2 مغز بادام در پوستی۔ بس یہ 2 زبانیں مثال کے لیے کافی ہے، پرشتو اور اردو ٹھیک نہیں ہے، ابھی میں سنبھل سے گند بخواری۔ من و دوستی چو 2 مغز بادام در پوستی، فَأَوْحَىٰ، پھر اس نے وحی کی اِلیٰ عَبْدِهِ، اللہ کے بندے کو، مَا أَوْحَىٰ، جو اللہ نے وحی کرنا تھا۔ بعض غلط تفسیروں میں اس کو اللہ تعالیٰ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہوا نیچے ہوا، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک منزہ ہے، یہ جبریل کا بیان ہے۔ ام المومنین عائشہ نے صحیح مسلم میں شاگردوں کو سخت ڈانٹا ہے جو غلط تفسیر کر رہے تھے۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، جھوٹ نہیں دیکھا دل نے وہ جو دیکھا، اللہ اللہ۔
افتمارونہ، کیا تم شک کرتے ہو کیا تم جھگڑتے ہو پیغمبر سے؟ علامہ یرا، وہ جو انہوں نے دیکھا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جبریل ہے، وہی لا رہا ہے، کوئی شیطان نہ ہو؟ اس کا تفصیلی جواب تو سورۃ شعراء کے اخیر میں دیا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور حضرت نے دیکھا تھا جبریل کو ایک دفعہ اوپر سے نیچے اترتے ہوئے آسمانوں میں، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ کہتے آسمانوں میں بیری کا ایک درخت ہے، اس کی شاخیں ہر ایک میں نظر آتی ہے۔ احکام الہی پہلے سدرۃ المنتہا پہ نازل ہوتے ہیں اور اس کے پتے رنگ بدلتے ہیں، ان رنگتوں سے فرشتے اپنے لیے ہدایات سمجھتے ہیں۔ جیسے روڈوں پر اشارہ ہوتا ہے، زرد رک جا، ہرا چلو، اور سرخ خبردار۔ عندہا جنت الماوا، بیری کے بہت فضائل ہے، حدیث میں ہے لا تقطعوا السدرہ، درخت بیری کا کیوں کاٹتے ہو؟ انہا تذل وتثمر، چھاؤ بھی بہت اچھا ہے اور پھل بھی خوب دیتا ہے۔ صوبہ سرحد میں ایک علاقہ ہے خٹک نامہ، خاص کر فقیر بابا کا علاقہ، اس میں بہت زیادہ بیری کے درخت ہیں، اور ایک جگہ ایسی ہے کہ دن دہاڑے سورج نظر نہیں آتا، اتنے درخت ہیں، اور ہر درخت میں نہایت شیرین پھل آتا ہے۔ کبھی کبھی جو مجھے موقع ملتا ہے کسی بہانے وہاں چلے جاتا ہوں۔ اور عجیب بات ہے کہ بیری کا ذکر قرآن میں ہے اور نبی نے اس کو کاٹنے تک کو منع کیا، اور عموماً لوگوں کے ہاں بیری کی کمی ہے۔ اکثر العلوم کو یہ شرف حاصل ہے، ہر طرف بیری اکڑی ہے، عجوہ کھجور اور بیری، اور ہمارے احسن المدارس میں بھی بے انتہا بیریاں لگی ہیں۔ جس زمین پر بیری لگے گی اللہ اسے آباد فرمائے۔ عندہا جنت الماوا، وہیں پر تو ہے جنت الماوا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانک رہا تھا بیری کو وہ جو ڈھانک رہا تھا، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ اس دوران سدرۃ المنتہا کے پاس جب حضرت تشریف لے جا رہے تھے معراج، تو جبریل نے آپ کی خواہش پر اپنی اصلی شکل دکھائی۔ ایک دفعہ ابتدائے وحی میں دکھائی، آپ بے ہوش ہو کے گرے تھے، اب کہ کوئی جنبش نہیں ہوئی کیونکہ صلاحیتیں بلند ہو گئی۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ چوکی ہے نظر اور نہ بٹکی ہے۔ جب حضرت جبریل کو دیکھ رہے تھے تو پورے جم کے دیکھ رہے تھے، یہ نہیں کہ آپ کی آنکھیں چندیا گئی یا آپ تھک گئے یا آپ ڈر گئے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً دیکھا انہوں نے رب کی بڑی نشانیاں۔ اللہ کی بڑی نشانیاں دیکھ کے دین سمجھاتے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر شرک کا رد کرتے ہیں۔ تمہارے جیسے نہیں ہے کہ لات و منات و عزا کو بت بنایا۔ افرأیتم اللات والعزا، ہے دیکھو یہ جو لات و عزا ہے، ومنات الثالثۃ الاخری، اور منات تیسرا بت، الکم الذکر وله الانثی، تو تمہارے لیے تو لڑکے اور اس کے لیے یہ بیٹیاں۔ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تقسیم بڑی بری ہے۔ ان ہی نہیں ہے یہ الا اسماء، مگر نام ہے، سمیتموہا کہ نام رکھے تم نے، انتم تم نے، وآباؤکم تمہارے بڑوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتارا اللہ نے اس بارے میں کوئی دلیل۔ کس دلیل میں؟ کہ شیخ عبد القادر دستگیر ہے۔ کون سی دلیل ہے کہ معین الدین اجمیری زمین و آسماں تیری؟ کیا دلیل ہے داتا دے نگری کی؟ یہ جو اولیاء کے ساتھ لمبے لمبے شرکیہ اور کفریہ القاب لگائے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی، وما تهوى الانفس، اور وہ جو چاہا ان کے دلوں نے، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، یقیناً آئی ان کے پاس رب کی طرف سے ہدایت۔ ہم للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہی ملے گا جو چاہے؟ وہی جو کچھ آپ چاہے وہی ہوگا؟ نہیں بابا، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ کے اختیار میں آخرت و دنیا، یہ اختیار یہ شان خدا کی ہے۔
جو بن بن کے بگڑے اسے تقدیر کہتے ہیں، جو بگڑ بگڑ کے بنے اسے تقدیر کہتے ہیں، جو بن بن کے بگڑے اسے تدبیر کہتے ہیں۔ اے اللہ، اے مصحفی میں رو لو، کیا پچھلی صحبتوں کو بن بن کے کھیل لاکھوں میرے بگڑ گئے۔ ام للانسان ما تمنا، وہ انسان کو ہر خواہش ملے گی، یہ تو خدا کی شان ہے۔ اللہ اللہ، اکل ما یتمنى المرء یدرکہ، متنبی کہتا ہے اکل ما یتمنى المرء یدرکہ، تجری الریاح بما لا تشتہی السفن۔ اللہ اللہ، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ او پہلے فرمایا اے انسان تم بے اختیار ہو، اختیار والا کون ہے؟ اللہ۔ اب فرماتے تم کیا فرشتے بے اختیار ہے؟